پہلے ہم نے غلطی کی، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پاکستان کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ؟ ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے۔ جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے 80s کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا۔ مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے۔ رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ میں بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو۔ پھر جب 9/11 کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو اپنے ٹیررسٹ کہہ کے ان کے پیچھے، ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا۔ تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں۔ ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں۔ کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے، ان سے کوئی بینیفٹس لے کے، اس کا نقصان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ there is no free lunch۔ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ ملے گی یا کچھ، اس کے پھر بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی۔ آج جو ہے بڑا ایک آبویس ٹاپک ہے جو کہ خان صاحب کی ویڈیو چلا کر ہم نے جو آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا، اور وہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان کا انٹرویو جو جوناتھن سوان کو جو کل انہوں نے دیا، اور اس کا جو بڑا چرچا چل رہا ہے کہ عمران خان نے بہت سی باتیں جن پر ہائی لائٹ کی ہے، اور فار سم ریزن کہ انہوں نے صرف 13 منٹ کا جو انٹرویو اس کو جو ہے وہ آن ایئر کیا۔ باقی کا انٹرویو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ باقی کا انٹرویو کہاں پر ہے؟ کیا ویسٹرن میڈیا صرف وہ جو اپنا نیریٹو ہے اسی کو چلانا چاہتا ہے اور باقی چیزوں کو نہیں چلانا چاہتا؟ لیکن سب سے زیادہ جو اس میں ہٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا سی آئی اے اور ان تمام لوگوں کو، امریکی ایئر فورس کو، ان کو کیا ہم اپنے ہوائی اڈے دے پائیں گے کہ نہیں؟ اور عمران خان نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں 74 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی لیڈر نے، وہ خواہ ملٹری کا ہو یا وہ سول ہو، کسی نے بھی اس طریقے سے کیٹیگوریکلی اس طرح ڈینائی کیا ہو۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ نویدہ سلطان ہے، اور ہم نے جو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے بریگیڈیئر سمن شرف کو جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان ٹو دی شو سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بریگیڈیئر صاحب کو جو ہے نا کرسچن طالبان بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی دیر تک کہا جاتا رہا ہے کہ وہ کرسچن طالبان ہے پاکستان کے، جس طرح خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ طالبان خان ہے وہ، تو بریگیڈیئر صاحب کو بھی کہا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے پاکستان آرمی کو 33 سال سرو کیا، 2005 تک یہ رہے ہیں۔ یہ اس میں حصہ تھے جس وقت امریکہ جو ہے وہ پہلے آیا اور جب بعد میں بھی آیا۔ تو جب بعد میں آیا تو اس وقت زیادہ مطلب فریش میموری ہوگی، پرابلی اس کو جاگ کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ جس وقت مشرف کے دور میں مشرف نے آنے دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، the rest is history۔ بٹ I'm gonna بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے سوال تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ پر یہ جو سٹینڈ ہے عمران خان کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتنا کلیئر سٹینڈ جو ہے۔ مجھے امید ہے آج آپ نے میرے بلاگ پر میرا آرٹیکل بھی پڑھ لیا ہوگا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ زیادہ آرٹیکل میں نے یہ شو دیکھنے سے پہلے جو HBO پہ آیا اس سے پہلے میں لکھ چکا تھا، کیونکہ ایبسولوٹلی ناٹ کا ہمیں پتہ چل چکا تھا۔ میرے دل کی آواز ہے، اور یہ میرے دل کی وہ آواز ہے جو کہ 1995 سے لے کے اب تک چل رہی تھی، لیکن ہماری حکومتوں نے، ہمارے اہل اقتدار نے کسی نہ کسی مصلحت پر پاکستان کی جو انٹرسٹ تھیں، ان کو دوررس انٹرسٹ جو تھی، ان کو قربان کیا کسی چھوٹے فائدے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے ایک طویل مدت تک۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جو ہم چاہتے تھے 1997 میں، 1995 میں، 9/11 کے بعد کہ پاکستان اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور ایک سٹانس لے لے، تو پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا سٹانس لیا ہے۔
عمران خان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا کہ ہماری یہ کوئی اپنی پالیسی جو ہماری جو ظاہر ہے آبویسلی یہ کہ سول حکومت تو یہ پوری پالیسی نہیں نہ بنا سکتی, ظاہر ہے جو سول ایڈمنسٹریٹر ہے جو کہ عمران خان ہے ان کا ایک فیصلہ ظاہر ہے آف کورس آخری فیصلہ تو نہیں کا ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ عمران خان کے آنے کے بعد ایسا ہوا یا کہ ہم یہ پائپ لائن میں تھا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو کرنا ہے اور امریکہ کے ساتھ سائڈ لائن ہو جانا ہے ہم نے؟ I will just quote Politics Amongst Nations by Hans Morgenthau. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, it's a pivotal point in his book, national power rises from a relatively stable platform of geography through various gradations of instability to fleeting opportunities of national character and morale. تو پاکستان کی نیشنل پاور میں جو ایڈیشن ہوئی ہے that is leadership, that is national character and morale. اور یہ ایک ایسا فورس ملٹی پلائر ہے, ایک ایسا سینرجائزر ہے جو کسی بھی ملک کو ایک مقام سے ایک بہت انتہا اونچے مقام پہ لے کے جا سکتا ہے. اور یہ ریفلیکشن ہے عمران خان کی لیڈرشپ پرسنالٹی کی. یعنی یہ وہ پہلی دفعہ نہیں کہا, یہ اب اس نے بہت واشگاہ الفاظ میں کہہ دیا ایبسلیوٹلی نو. ایبسلیوٹلی نو کا میں ایک آپ کو تناظر بھی بتا دوں. انٹرنیشنل اسٹریٹجی میں کولڈ وار سے کے شروع ہونے سے اب تک 3 ٹرم تھی جو بہت استعمال ہوتی رہی. ایک ریئل پالیٹک جرمنی میں ایجاد ہوئی, ایک ٹیننٹ ٹیلی گرام, ٹیلی گرام جس کے بیسس کے اوپر نیٹو اور واٹس ایپ ایکٹ بن گیا, اور برلن ایئر لفٹ. اب اس گلاسری میں یا اس لغت میں ایک چوتھا لفظ آ گیا ہے, 2 الفاظ آ گئے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور بہت دیر تک دنیا میں جہاں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ڈسکس ہوگا, پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے یہ 2 الفاظ ایبسلیوٹلی ناٹ اس اسٹریٹجی کا حصہ بن جائیں گے. یہ ایک سنگ میل ہے پاکستان کی, بالکل لینڈ مارک ہے. نویدہ میں آپ سے اب پوچھتا ہوں, اگر آپ سے باوجود اس کے یو آر دی کو ہوسٹ بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو آسک یو دس, کیونکہ ایک پولیٹیکل سوال ہے یہ, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نا وہ جب ہمارے ہاں دیکھ تیار ہو جاتی ہے نا تو ہر کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنا تمالا پا کے نا دیکھ اپنے گھر لے جائے. تو وہ یہی ہوا ہے. عمران خان کا یہ سٹینڈ تقریباً 2002-2001 سے ہے, جب سے یہ امریکی آرمی فوج جو ہے یہاں پر آئی ہوئی ہے. لیکن اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جی ہمارے دباؤ میں آ کے انہوں نے ایسا کیا ہے, اور کیونکہ ہمارا دباؤ تھا اور ہمارا دباؤ یہ برداشت نہیں کر سکے, ورنہ تو یہ اڈے دینے کے لیے تیار تھے, یہ تو پھر رہے تھے اڈے دینے کے لیے, لیکن کیونکہ مولانا صاحب کا دباؤ ہے اس وجہ سے وہ نہیں دے پائے. مولانا صاحب کے بارے میں تو مولانا صاحب کے بارے میں مولانا صاحب تو جناب پرویز مشرف کے علائے تھے. جناب پرویز مشرف کے علائے تھے. وکی لیکس میں بھی چھوڑ دیں ان کی باتوں کو, اچھا اس کو چھوڑ دیں, یہ پولیٹیکل بات تھی. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اس کے ریاکشن میں پاکستان میں سورش ہو سکتی ہے بہت زیادہ. سیپریٹسٹ فورسز ہیں, سینٹی پیڈل فورسز ہیں, پروکیل فورسز ہیں. اس میں پاکستان کو متحد رکھنے کا بہت بڑا کردار جمعیت علماء اسلام کا ہو سکتا ہے, جس کا بلوچستان میں بہت بڑا رول ہے. Let's not forget this. He remains an important actor, particularly in Balochistan. I want to mention کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی انہوں نے چائنا اور پاکستان کی آپس میں رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی پلان طریقے سے, اور پھر جمعیت علماء اسلام کے ہی جو اس وقت امیر تھے وہ چائنا گئے تھے اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر کے آئے تھے. تو یہ اگین جے یو آئی 2 حصوں میں بٹ گئی ہے. جے یو آئی کی جو بلوچستان کی برانچ ہے مولانا شرانی صاحب کے نیچے, وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے, اور انشاءاللہ وہ بہت بڑا رول پلے کریں گے پاکستان کے فیوچر. آج میرا ٹاپک نا ذرا ان لوگوں سے نا بڑے لیول کا ٹاپک ہے یہ, ذرا اس طرح کے لوگوں کو میرا بات ایرریلیونٹ علی, یہ لوگ تو ایرریلیونٹ لوگ ہیں جس طرح نویدہ نے کہا. ٹھیک ہے, آپ کی آرٹیکل میں جو آپ نے بائیڈن کے EU دورے کا وزٹ کیا جو B3W ہے, بلڈ بیک بیٹر ورلڈ اگین, اور اس کے جو آپ ہی نے ابھی جس طرح بتایا کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں, آپ نے اس وقت تو یہ بتایا کہ جو ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے, لیکن اس پہ سٹینڈ لینا جو انٹرنل کانسیکوینسز ہیں وہ تو ہیں, لیکن انٹرنیشنل کانسیکوینسز بھی ہیں. تو اس کا فیوچر کیا ہے؟ یا تو آپ مطلب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یا تو آپ اپنے عزت بھی بچائیں اور مشکل وقت بھی نہ دیکھیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عزت بھی آپ کی رہے اور مطلب آپ بے عزت بھی ہوتے رہیں اور بے غیرت بھی ہو جائیں اور آپ کی وہ بھی نہ رہے. یہ اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟
पहली बात तो है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को फाइट बैक करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर सोरिश भी होगी, योरिश भी होगी, मुख्तलिफ अतराफ से, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान को चैलेंजेस पेश आएंगे, उन सब का पाकिस्तान ने मुकाबला करना है। लेकिन व्हाट डज ब्रिंग बैक मीन? क्या ब्रिंग बैक ये है कि एक दुनिया का एक बहुत अच्छी वेलफेयर स्टेट थी लिबिया, जिसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और उधर आज भी लाकानूनियत है। क्या इराक थी जिस पे 2 दफ़ा हमले किए, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और आधे से ज़्यादा इराक पर अब ईरानियन इन्फ्लुएंस चल रहा है। क्या वो सीरिया था? क्या वो अफगानिस्तान है? और जो इंडिया को खुली छूट दी हुई है कश्मीर के हवाले से, इज दैट अ बेटर वर्ल्ड? नहीं, इंडिया ने तो अपना मसल जो है वो श्रीलंका को दिखाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। ये B3W के बाद तो ऑलरेडी इन्होंने अपना मसल जो है वो श्रीलंका को दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि एक चीज अली मैं ऐड करना चाह रही हूँ, उस पे हम ब्रिगेडियर साहब का कमेंट भी ले लेते हैं। सर मेरे व्हाट डू यू थिंक कि इज दिस द राइट टाइम कि पाकिस्तान को अपना एक सेपरेट जो ब्लॉक है उसकी तरफ कोशिश न्यू, क्योंकि वर्ल्ड इज शिफ्टिंग और G7 के इस इनिशिएटिव के बाद ज़ाहिर है ये इट्स अगेंस्ट चाइना, तो डू यू थिंक कि दिस इज द राइट टाइम कि इस पावर अपनी खुद भी पावर गेन की जाए और डिफरेंट अलायंसेस अपने बनाए जाए और एक ब्लॉक क्रिएट किया जाए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी बात यह है कि ये तो बहुत वाज़ेह है, ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि पिछली हुकूमतों में भी हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा टिल्ट चाइना की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था और वो बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यू में और दीगर औकात पर भी चाइना की दोस्ती की तस्दीक की है और ख़ासकर उइगर मुस्लिम्स के हवाले से जो उन्होंने चाइना के मतलब बातचीत की है, तो ये टिल्ट हो नहीं रहा, ये टिल्ट हो चुका है। तब्दीली आ चुकी है ना। पाकिस्तान को मेरे ख्याल अब अनाउंस कर देना चाहिए, बिकॉज इस इंटरव्यू के बाद मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान, it was a loaded interview, Ali. It was a loaded interview. Probably और मैं ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है क्योंकि शायद प्रॉब्लम पाकिस्तान इस तरह से खुलकर तो नहीं कर सकता। उसकी वजह ये हमारी फाइनेंशियल मजबूरी है, हमारी और बहुत ज्यादा मजबूरी है, जिसको हम ऐसे खुलकर ऐसे साइड नहीं ले सकते। लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल है कि हमने साइड किसकी लेनी है। चले चाइना के साथ तो हम हैं, तो जो चाइना ब्लॉक में अगर टर्की भी आता है तो क्या हम उसके साथ भी हैं? क्योंकि टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि काबुल की सिक्योरिटी हमसे पूछे बगैर, वो ये EU की मीटिंग से निकलती हैं और वो कहते हैं कि सजेशन दी गई और हमने अमेरिका को कहा है कि आप हमें पैसे दें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और हम जो काबुल एयरपोर्ट है उसका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान, टर्की और हंगरी जो है ये इसकी फौजें संभाल लेती हैं। उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है। तो आप उसमें ब्लॉक कैसे बना सकते हैं? आप who do you really trust on? ये जो मुसलमानों का नया खलीफा निकला हुआ है, अगर आप मेरे मकाले पढ़ें तो उस ब्लॉक में मैंने कभी भी टर्की को शामिल नहीं किया। राइट। टर्क्स अपनी इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, एंड दे आर वेरी एस्ट्यूट बिजनेसमैन। वो अपनी इंटरेस्ट के लिए दे विल टेक द डॉलर्स, पाकिस्तान विल टेक द प्लेन। और उन्होंने पाकिस्तान से पूछा भी नहीं है। और शाहीन और मौलाना शाहीन साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं अफगान तालिबान के, उन्होंने कहा है कि तुर्की नेटो का हिस्सा है और हमारी उनसे कोई नेगोशिएशन नहीं ली। तुर्की विल आल्सो हैव टू लीव, ये तालिबान का ऑफिशियल स्टांस है। दूसरा ये है ना कि सर अफगानिस्तान से जो राशिद दोस्तम है वो भाग के उसने जो असाइलम लिया वो भी टर्की में लिया, इस पे तालिबान जो है दे आर लुकिंग फॉर हिम कि वो तो नहीं छोड़ेंगे। और देखें आपको एथनिक ओरिजिन्स अफगानिस्तान के देखने पड़ेंगे। अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टर्किक पॉपुलेशन है, टर्किक पॉपुलेशन। दे आर पर्शियन स्पीकिंग बट मोस्टली दे आर टर्किक, ठीक है ना। इस किस्म के लोग, वो टर्किश नेशनलिज्म, ऑटोमन एम्पायर, यू नो ऑल दैट थिंग, वो उस तरफ ड्रिफ्ट होंगे और वो रिफ्यूज लेंगे। इस किस्म एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना। उसमें हज़ारा हैं, उसमें गुज्जर हैं, उसमें पश्तून हैं, उसमें ताजिक हैं, उसमें उज़्बेक हैं, उसमें कुछ स्मॉल पॉकेट्स चेचन्स की भी हैं। तो ये सब जो हैं दे विल ट्राई टू गो बैक टुवर्ड्स देयर ओरिजिन्स।
کہیں نہ کہیں سے سپورٹ لیں گے. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ون آف دا فرسٹ persons who will leave the boat like a rat will be Rashid Dostum. Oh, Rashid Dostum. اچھا اب ناؤ اور پروبیبلی اشرف غنی کے ساتھ بھی کچھ ایسے چل رہے ہیں. بہرحال ہم افغانستان سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں, ہم انٹرویو پہ دوبارہ آتے ہیں جس کا ذکر کل عمران خان نے بھی کیا, اور ہلری کلنٹن پروبیبلی شی واز ان لاہور اور اسلام آباد, آئی ایم ناٹ ریلی شیور, کہ جب وہ آئی تھی اور اسٹوڈنٹس کے جوابات دے رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوویت یونین کی وار کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہم نے کہا آلرائٹ گائز یو نو اٹس ٹائم ٹو لیو, سو وی آر گونا لیو اینڈ یو کلیئر اپ دی میس. اور پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی ہی اس سے گزرا, پاکستان نے لوگوں کو جو ہے وہ ریفیوجی کیمپس میں بھی رکھا, پاکستان نے تمام قربانیاں دی اور ہم یہ نہیں کر سکے. اور یہی غلطی امریکہ اب دوبارہ کرنے جا رہا ہے, جس کا ذکر کل عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. یہ بہت ہی ill thought قسم کا پروسیس ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ نکل رہے ہیں کہ یو آر سپوز ٹو لیو ان سپٹمبر بٹ یو آر لیونگ بفور دیٹ. اور اس کا پلان کیا ہے کہ کیا آپ کوئی گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنا کر جا رہے ہیں یا آپ دوبارہ وہی کر رہے ہیں کہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں. اگر تو یہ لڑتے مرتے رہنا ہی ہے تو کیا امریکہ اس کا تو یہ واضح طور پر اگر ہم اس کو کریں نٹ شل میں تو امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں کسی بھی صورت میں امن آ سکے. جی ہاں, پہلے تو جو ہنری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ تھی دیٹ واز فار پاکستانی آڈینس. جو وہ کہہ رہی تھی وہ چیز وہ سوچ نہیں رہی تھی. اور اگر آپ ہنری کلنٹن کی تصاویر دیکھیں, جب ایبٹ آباد ریڈ ہوا وہاں پر کھڑی ہوئی ہے ایک صوفے کا سہارا لیے ہوئے, اس کے چہرے پہ جو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. اینڈ شی از دا ون ہو لیڈ دی آپریشنز انٹو لیبیا. یہ بہت ہارڈ لائنر خاتون ہے, لہٰذا اس پہ نہ جائیں. پاکستان نے آئی وانٹ کمنٹ, پاکستان نے بہت زیادہ خمیازہ بھگتا ہے. آپ اس وقت بچے تھے, ہم جوان تھے, ہم اس دور سے گزرے ہیں. پاکستان میں ڈرگز آئیں, پاکستان میں کلاشنکوف کلچر آیا, پاکستان میں ملیٹنسی آئی, ریلیجس ملیٹنسی آئی. یہ سارا ہوا وہ جو افغان موق جہاد تھا جو ہم نے سب کو دنیا بھر سے اکٹھا کیا اور ان کو انڈیلا افغانستان کی طرف, اور ان کو ہم مجاہدین کہتے تھے. اور پھر جب ان کا کام پورا ہو گیا, ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا, خاموشی سے وہاں سے نکل گئے بغیر ریزالو کیے, اور وہ پورے کا پورا جو ملبہ تھا وہ پاکستان میں آ گیا. اور ابھی تک پاکستان وہ ملبہ کلیئر نہیں کر سکا. جیسے پرائم منسٹر نے کہا 30 لاکھ افغان مہاجرین اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر افغانستان میں اگلے چند ماہ میں خون ریزی بڑھی تو اندازاً کچھ 25-30 لاکھ اور مجاہد یہ افغان مہاجرین پاکستان میں. لیکن اس دفعہ اس بار تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ جو فینس لگی ہوئی ہے فینس کا تو فائدہ ہوگا, لیکن اس دفعہ ہمیں بڑا سخت مہاجرین کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک پورا میکنزم بنانا پڑے گا, جیسے ہم نے کورونا کے لیے میکنزم بنایا. دے شوڈ گیٹ ریڈی فار دیٹ بیکاز ان کے پاس دے ہیو دی ایکسپیرئنس. کیونکہ اس وقت جو افغان مہاجرین ہیں یہ مور اور لیس ہماری سوسائٹی میں انٹیگریٹڈ ہے. کئی ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں, they were born over here in پاکستان اور آپ کے جوان ہو گئے. جیسے آدھی افغان کرکٹ ٹیم جو ہے اس نے کرکٹ پاکستان میں سیکھی ہے. نہیں اس کے ساتھ, لیکن یہ جو ہندوستان اور امریکہ کے ویزے لیتے ہیں اور پھر پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں بالکل بولتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو دہشت گردی ہوئی تھی جس میں پاکستانی آ جاتے تھے کہ پاکستانی پاسپورٹ کا حامل ہے, وہ زیادہ تر ان کا جو بیک گراؤنڈ نکلتا تھا وہ افغانستان سے نکلتا تھا. افغانستان سے نکلتا تھا. Now this is one of the rigors and the perils of being a neighbor in a destabilized region. میری تھیسس رہی ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ افغانستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ان کے الائز کسی بھی صورت میں اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ اگر وہ اسٹیبلائز ہونے دیں گے تو اس صورت میں پاکستان اور چائنا کی ڈومینیشن بہت زیادہ وہاں پر ہو جائے گی. اور BRI اور CPEC پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت ایک نئی ڈائمینشن میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے. BRI کے ساتھ B3W جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب دنیا کو بہت خطرہ ہے چائنا سے. اچھا میں تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا قلیل ہے میرے پاس تو میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. اور وہ یہ کیونکہ آپ جو ہے وہ نیوکلیر پالیسی میکنگ میں بھی رہے ہوئے ہیں,
اور کل بھی اس کا ذکر ہوا کہ ہم جو ہے شاید سب سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈز بنا رہے ہیں اس پورے ریجن میں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے یہ والا سوال. اور جس طرح کہ آپ نے یہ کہا کہ افغانستان کے حالات جو ہے پیسفل جو ہے, افغانستان امریکہ کو تو نہیں وہ جو ہے نا وہ پسند, اور وہ انڈیا کو بھی پسند نہیں ہے, اور انڈیا کی بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر. تو ذرا دونوں ان پوائنٹس کو تھوڑا سا وہ کلیئر کر دیں کہ ہم واقعی میں سب سے زیادہ ایکسٹرا نیوکلیر جو وہ چیزیں جو اس میں ہم لوگ سب زیادہ بنا رہے ہیں دنیا میں جتنی بھی نیوکلیر پاورز ہیں ڈکلیئرڈ, ان میں سب زیادہ, کیا یہ واقعی صحیح انفارمیشن ہے جو جوناتھن نے کہا؟ جو انٹرنیشنل ایسٹیمیٹ ہے نیوکلیئر واچ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا نیوکلیئر آرسنل پاکستان کا, وہ یہ کہتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو کیپبلٹی اور کریڈیبلٹی ہے ہمارے نیوکلیئر ڈٹرجنٹس کی وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں جو تابڑ توڑ حملے پاکستان نے برداشت کیے ہیں پچھلے 20 برس میں, جب سے امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے, اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیئر ڈٹرجنٹس نہ ہوتا تو ہمیں انہوں نے پوری کوشش کرنی تھی سیریا کی طرح یا عراق کی طرح, لیبیا کی طرح ہمارا بکیا کر دیتے. آپ کو پتہ ہے باقی تو کوئی کنٹری جس میں بھی حالات خراب ہوئے ہیں وہ تو بچا ہی نہیں کنٹری, جس طرح کہ آپ نے مثالیں لی ہیں مہینوں میں لبنان آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ملک آپ دیکھ لیں, وہ اٹھ ہی نہیں سکا, اس کے بعد اٹھ ہی نہیں سکا. دوسری چیز یہ ہے کہ نیوکلیئر آرمز اسپیشلی بٹوین ٹو نیبرز who have a common border is a mad race. جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا تصفیہ اور ہم ڈی نیوکلیئرائز کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو, یعنی انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹیٹ. It is a mad race, and to maintain the minimum threshold of a deterrence which keeps India at bay and which also keeps others at bay, we need to develop nuclear weapon systems. اور لیٹسٹ قسم کے نیوکلیئر سسٹمز ہونے چاہیے, منیچرائز سائز میں چھوٹے, پاور میں بہت لیتھل, ایکوریسی میں انتہائی ایکوریٹ, which are able to operate in all types of الیکٹرانک کنڈیشنز. تو یہ سب کچھ تو پاکستان نے حاصل کیا ہوا ہے نا, اس میں تو کسی شک نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. اچھا, اور جو انڈیا کی جو حالت اس وقت افغانستان میں, کیونکہ انڈیا بھی یقیناً امریکہ کی طرح کبھی نہیں چاہتا ہوگا نا کہ افغانستان پیسفل ہو جائے. افغانستان پیسفل ہو گیا تو یہ انڈیا کا تو بالکل بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے نا کسی بھی صورت میں. بالکل انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے شاید یہ گمان نہیں ہو رہا کہ انڈیا اتنی زیادہ ریولشن سے گزر رہا ہے within itself, all because of COVID. ایک تو ان کی کووڈ کی فائٹ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم کامیاب رہے ہیں, وہ ابھی تک اتنے کامیاب نہیں ہوئے. ان کی کیجولٹیز جو ہے نا وہ لاکھوں کی دہائیوں میں ہیں, جو میڈیا میں آ رہی ہیں وہ ان کی کیجولٹیز نہیں ہیں. when I talk to friends in India اور وہ ادھر کے حالات بتاتے ہیں, it is terrible. لوگ 6 مہینوں سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے وہاں پر. I have friends in India جو 6 ماہ سے اپنے گھروں سے باہر, کچھ کو ڈپریشن ہو گیا, اور وہ سب PhDs ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. انڈیا میں حالات اپنے بہت خراب ہے. ایک تو یہ ہوا. سیکنڈلی جبر بہت زیادہ, ریاستی جبر جو ہے RSS کا اور سیفران ویو کا اتنا زیادہ انڈیا میں ہو گیا کہ ابھی آپ دیکھیں ایسٹ بنگال میں ممتا بینرجی نے شکست دے دی ہے BJP کو. اس نے پچھلے ادوار میں شکست دی تھی کمیونسٹ پارٹی کو, اب BJP کو دے دی. انڈیا کے اپنے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں. ان کا جنوری میں یوپی کا بھی الیکشن آنے والا, جنوری میں کہ پتہ نہیں شاید اکتوبر نومبر سم تھنگ لائک دیٹ. لداخ میں ان کو چائنا سے ٹھیک ٹھاک مار پڑی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو کہتے ہیں امریکہ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو چائنا کو بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے 50,000 فوجی وہاں پہ ڈالا ہوا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں نا امریکنز اندر سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا الائے بنا لیا, اس سے تو بہتر تھا ہم پاکستان کو ساتھ کرتے. دلیری تو وہ کرتے تھے, جس کام میں ہمارے ساتھ چلتے تھے پورے جوش کے ساتھ چلتے تھے. Lot of planners in America are regretting. انڈو پیسفک کمانڈ کو ایکسپینڈ کرنا, انڈیا کو کوڈ کا حصہ بنانا, انڈین نیوی پیسفک اور انڈین اوشن کی کیا پروٹیکشن کرے گی. بھی چلتے چلتے ان کے جہاز کو آگ لگی. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی یہ ہوا ہے, اور یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں آگ لگنے کا. وکرانت کو بھی آگ لگی تھی, اس کے بعد ان کے نیوکلیئر سبمرین کو بھی آگ لگی تھی. تو یہ انڈیا
सुहाने ख्वाब दे सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन उनके सामने फैला हुआ है और वो समझते हैं कि पहले प्रेडिक्शन उससे में वो भी प्रेडिक्ट कर रहे थे ना कि ये 21st सेंचुरी जो है वो एशियन सेंचुरी होगी, उसमें वो चाइना के साथ हमेशा इंडिया का नाम लेते थे। बट आप देख लें कि इस वक्त डायनामिक्स पूरे चेंज हो गए हैं। आई थिंक कि अब चाइना के साथ जो अब व्हाट आई थिंक इज कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो it is a matter of time. Let me make a prediction, though I am not an astrologer or an astronomer, लेकिन मेरी prediction है कि within the next 5 years India will be an ally with Pakistan and China, because the century belongs to Asia. Exactly. This is the Asian century. European century और American century गुजर चुकी है. This is the Asian century. और यही चीज जो है उनको ट्रिगर भी कर रही है G7 को. आखिरी सवाल है ब्रिगेडियर साहब, and then we're going to wrap it up. और वो सवाल ये है कि where do we see the future of Pakistan as of the international politics में बात कर रहा हूँ, internal politics नहीं, international politics को लेकर कि जिस तरह हमने अमेरिका से भी किसी का मत्था तो लगा लिया और हमने कह दिया है कि मत्थे रंग देंगे, तो ये तो हमने कह दिया, ठीक है. मेरी दुआ ये है, रवायती किस्म का सियासतदान है, बहुत ही अमेरिका के अंदर भी उसकी कोई वो बहुत ज्यादा वो उस तरह से वो नहीं है. जाहिर है दो के वो इलेक्शन जीता है ये, और जिस तरीके से जीता है वो भी एक मिथ है, उसको छोड़िए, उस पर हम नहीं पढ़ते, उनका इंटरनल मसला है. लेकिन जो बाइडेन और इमरान खान, एक तो पर्सनालिटीज का मुवाजना बिल्कुल भी मतलब अजीबोगरीब किस्म की वो बनता है, और दूसरा ये कि क्या हम इस प्रेशर को ले पाएंगे कि नहीं. प्राइम मिनिस्टर ने जो नया फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है शौकत तरीन, उनकी बातें जो ना कानों में रस घोलती हैं. वो बात कर रहे हैं बॉटम्स अप अप्रोच की. इस हुकूमत ने शौकत तरीन के आने तक बॉटम्स अप अप्रोच को इग्नोर किया था. द कैच वर्ड इज बॉटम्स अप अप्रोच, और मैं भी अपने आर्टिकल्स में लिखता रहा, बार बार मैं रिमाइंड करता रहा कि वी आर मिसिंग आउट ऑन बॉटम्स अप अप्रोच. हम IMF के गर्दाब में ही घूमते रहे, हमने ये देखा ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है. अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये मुसम्मम इरादा कर ले कि इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस वी आर गोइंग टू गो फॉर द बॉटम्स अप अप्रोच व्हाइल मेंटेनिंग द IMF अप्रोच आल्सो, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट ईयर आवर GDP विल बी अबव 6. अभी भी टाइम है. और स्पेशली एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे पेशे जो ग्रास रूट्स पे लोगों को नौकरियां देते हैं और उनकी इनकम बढ़ाते हैं, इसमें तेजी आएगी. और एग्रीकल्चर हमारा एक ऐसा सेक्टर है कि हुकूमत ने फैसला किया था कि गन्ने की सेल 1 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी. उससे पहले ही होती थी 15 नवंबर के बाद. ये जो 15 दिन का फर्क पड़ा, उससे आपके एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा फर्क पड़ गया. यानी ये नहीं थी कि इस हुकूमत ने बड़ी मेहनत की थी एग्रीकल्चर पे, इट हैपेंड बाय डिफॉल्ट. अब मेहनत करनी पड़ेगी. एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ग्रास रूट्स, स्मॉल प्रोफेशंस, मशीन टूल्स, लेथ मशीन चलाने वाले छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में दोबारा मशरूम होनी शुरू करें हों, जैसे कि 60s में. इंडस्ट्रियलाइजेशन एनीवेज पाकिस्तान इफ दैट हैपेंस, पाकिस्तान पे हमले होंगे. मैं अभी से आपको बता दूं, सब नेशनलिज्म का हमला होगा बलोचिस्तान से, सिंध से, KPK से, पंजाब से भी कुछ लोग सूबों की तकसीम की बात करेंगे. सेक्टेरियनिज्म के हमले होंगे, ठीक है. कराची हो सकता है दोबारा गर्म हो जाए, वहां दोबारा TT पिस्टल का दौर हो रहा है. अफगानी भी तो बहुत ज्यादा ना, जिनको वो सब कुछ हो, ये सारी चीजें होंगी. दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हाइब्रिड वॉर which is already in process against Pakistan and will become more intense and fierce. लेकिन हमें अपनी लीडरशिप के साथ मिलके इसका मुकाबला करना. चलें ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. नवीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इसका. और जिस तरह के भी ब्रिगेडियर साहब ने भी ये एक बात कही और आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अगले साल अगर जिस तरह से चल रहा है, पाकिस्तान 6% GDP और ये तमाम चीज़ें तो फाइनेंशियल बातें थी, लेकिन असल बात ये थी कि क्या पाकिस्तान इस प्रेशर को ले पाएगा कि नहीं. अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने किस तरफ जाना है. और हम ये नहीं चाह रहे और किसी भी सूरत में, और जिस तरह इमरान खान ने भी जिक्र किया कल जिस बात का कि वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक एनी एनिमीज इन द टाउन, we are not.
we want to, ہم اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ there are no permanent enemies, there are no permanent friends, there are permanent interests. تو as long as ہم اپنے انٹرسٹ کو سیو کریں, اس کے لیے ہمیں کس کا ساتھ دینا پڑے, کس کے بلاک میں جانا پڑے, جو مرضی کرنا پڑے, اور بجائے اس کے کسی بلاک پر جانے کے ہم ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کے ساتھ مل کر چلیں. اور یہی پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ ہے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ملک اللہ کے حکم سے بہت آگے بڑھے گا. آپ کا بہت شکریہ. ہم برگیڈیئر صاحب کو ایک بار دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے. اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس پر بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.